اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جز نمبر 4 جس کا نام لن تنالوا البر ہے اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس جز میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک جو سورۃ آل عمران کا جو بقیہ حصہ ہے وہ، اور سورۃ النساء کا بگننگ حصہ جو ہے اس کو ہم کور کریں گے۔ آج سورۃ آل عمران کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ آیا نمبر 92 سے لے کر کے 120 تک کی جو آیتیں ہیں وہ کور کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ، جیسے کہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے، یو کین ناٹ ریچ رائٹیسنس، جب تک کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو، جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ یہاں پہ صرف مال کا ذکر نہیں ہے بلکہ آپ کا یوتھ، آپ کی جوانی، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا پاور، آپ کا ویلتھ، آپ کے جو انٹرسٹس ہے، آپ کی جو سکلز ہے، ابیلیٹیز ہے، اس میں سے بہترین حصہ جب تک آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے تب تک آپ نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد اس جز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور ان کی جو ڈیپ روٹڈ جیلسی یعنی جو حسد تھا ان کے دلوں میں اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سپورٹ کرتے، انہوں نے 2 ایلیگیشنز، 2 اعتراض ان کے تھے۔ سب سے پہلے یہ اعتراض تھا کیونکہ ہم نے پچھلے سپارے میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تعویل قبلہ کیا تھا، قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قبلہ کس طرح سے چینج ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو اور ایک ایلیگیشن انہوں نے لگایا تھا وہ تھا کہ بنی اسرائیلیوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں خود ہی سے حرام کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام نہیں کیا ہوا تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے حرام کی تھی ان چیزوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر رہے تھے تو اس پہ وہ آبجیکشن ریز کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں آیتوں میں یہ بتاتے ہیں کہ جو شریعت محمدی میں حلال ہے بنی اسرائیل، ان کو وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی وہ حلال ہی تھی۔ اور جو تعویل قبلہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی تھی وہ مکہ میں ہی تھی، کعبۃ اللہ سب سے پہلی عبادت گاہ تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے بنایا، اور انہی کے فاؤنڈیشنز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پھر سے تعمیر کی تھی۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے معزول کیا، ڈسمس کیا بنی اسرائیل کو، اور اب امت مسلمہ کو جو ہے وہ دنیا کا لیڈر بنایا۔ لیڈر بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ہے بہت امپورٹنٹ جو صفات ان کے اندر ہونی چاہیے، جو پرسنالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ 100 نمبر کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کے اندر یونٹی ہونی چاہیے، صبر،
تقوی. آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو. یعنی اب آپ ایک لیڈرشپ کے پوزیشن میں ہے تو آپ لوگ انٹرنلی ڈیوائیڈڈ نہ ہو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اللہ کی جو رسی ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ رول اس امت کو دیا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یعنی enjoining the good forbidding the evil، بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 110 نمبر کے آیت میں یہاں پہ جو اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، ان کا جو منصب ہے، اس کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ انداز میں اب بات آ رہی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم اب دنیا میں وہ بہترین گروہ ہے جو اس کام کو کرو گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے بنی اسرائیلیوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ڈسمس کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب کوئی کمیونٹی جس کو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ کا رول دیتے ہیں، ایک اونچے سٹیٹس پہ رکھتے ہیں، اور جب وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 112 نمبر کے آیت میں بتایا ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کی آیت سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا انجام یہ ہے. تو یہاں پہ ہم سب مل کر کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ بھی ایک پوزیشن پر ہے، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں پورا کرتے تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو ہم سے پہلے اہل کتاب یا بنی اسرائیلیوں کا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی فیوریٹ نہیں ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے 121 سے لے کر کے 190 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا ریویو کیا ہے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں میں جو خامیاں تھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے 121 سے لے کر 190 تک. جنگ احد جو تھی وہ مسلمانوں میں اور مکہ کے قریش یا مشرکین جو تھے ان میں یہ دوسری جنگ تھی. پہلی جنگ بدر تھی. جنگ احد کے وقت 1000 مسلمان جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکلے، لیکن بیچ ہی میں یہ ہوا کہ 300 منافق جو تھے، جو سپرفیشلی وہ مسلمز تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی یا پلاننگ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مومنوں کو ہدایت کے ساتھ ایک بہت ڈسپلن کے ساتھ ان کی پوزیشنز جو تھی وہ متعین کر دی تھی. ایک ہارس شو کی طرح ان کو کھڑایا ہوا تھا اور بہت تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے پوزیشنز کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ کیوں نہ ہو. لیکن یہ ہو گیا کہ شروع میں مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت رہے تھے، اور جب کافر یا مشرک جو ہے وہ جب وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہار کی وجہ سے، تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ مال غنیمت یعنی وار بوٹی کے چکر میں انہوں نے اپنی پوزیشنز چھوڑ دی، اور مشرکین عرب جو ہے وہ پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا. اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. مسلمان 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، اور اس ساروں کے بیچ میں ایک معاملہ وہ بھی ہوا تھا جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں رہے. تو یہ سارا کموشن ہو رہا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ احد پہ مسلمانوں کا تبصرہ کیا ہے. یہ 121 سے لے کر کے 190 نمبر کے آیت تک یہ تبصرہ چلتا ہے. یہاں پہ ہم 17 پوائنٹس کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جب جائزہ لے رہے ہیں، یعنی جو ویکنسز ہے اس کو دکھا رہے ہیں، اور اس سے یہ ہم لیسن لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ویکنسز کو اسٹرینگتھ میں بدلیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ کہا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ جیت دی تھی. وہ اس لیے دی تھی کہ آپ کا توکل اللہ پر تھا. اب اس جنگ میں جو ہے چونکہ پہلے وکٹری مل چکی تھی، اب یہاں پہ ہمیں یہ بات کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سارے مومنوں کے لیے نہیں تھا.
الحمدللہ اللہ کے رسول کے اصحاب جو تھے وہ they were always people of faith, of strong faith. بہت ایمان ان کا پختہ تھا، لیکن مسلمانوں کے جو صفوں میں جو کمزور ایمان کے لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ یہ ایڈریس کر رہے کہ آپ کا اللہ پہ جو توکل تھا وہ کم ہو گیا تھا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں بھی مومنوں کو فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کروائی تھی، اور اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب 300 منافق وہاں سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے مومنین کی مدد کی. دوسرا ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اندر دنیا کی محبت، گریڈ آف ویلتھ جو ہے وہ آ گیا تھا، اور انہوں نے اپنے پوزیشنز چھوڑ کر کے جو ہے وہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. تھرڈ پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تھرڈ ریزن تھا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے تھے مسلمانوں نے ان احکاموں کی پابندی نہیں کی، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. تو یہاں پہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فورتھ بات ہے وہ اس آیت میں بہت کھل کے آتی ہے. 133 نمبر کی آیت کہ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو ہے انوائٹ کیا ہے کہ کمپیٹ کرو. کمپیٹ کن چیزوں میں کرو؟ ان چیزوں میں نہ کرو جیسے ہم بیوٹی کے تعلق سے، اسٹرینتھ کے تعلق سے، یا اسی طرح کی ان نیسیسری چیزوں کے پیچھے ہم کمپیٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں لگ جاؤ. تو یہ یہاں پہ اس چیز کی کمی پائی گئی تھی. پانچویں بات جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ہے کہ ہر حال میں مومنوں کو چاہیے کہ سرائی و درائی، یعنی مشکل حالات میں یا کھلے حالات میں، جب اچھے حال ہو، دونوں حالات میں مومنین کو جو ہے وہ اللہ کے راہ میں مال لگانا چاہیے، انفاق کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت اچھی جو کیریکٹرسٹکس ہے اس کی طرف اشارہ کرایا ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، لیکن ان غلطیوں کو اپنانا، مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے، ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کوالٹی ہے. یہ جب ہم اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں دیٹ شوز دیٹ وی ہیو میچورڈ، وی آر ریڈی ٹو موو فارورڈ. جب انسان اپنی مسٹیکس کو نہیں پہچانتا، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، تو اس کے اندر خامی آ جاتی ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹ جو ہے وہ ویکن ہو جاتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ بھی کہا. پھر جو 7th پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا. ظاہر سی بات ہے جو اسٹرانگ ایمان والے بلیورز تھے اس وقت وہ بہت مایوس ہو گئے تھے کہ ایک جیتتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو تھا وہ ٹیسٹ تھا، ایک آزمائش تھی، تو آپ غم نہ کرو اور پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد جو 8 نمبر کی آیت جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے منافقین وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے جنگ میں، کیونکہ اگر ہم جنگ میں چلے جاتے تو ہماری بھی وہاں پہ موت ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پرنسپل مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ چاہے تم جنگ کے میدان میں ہو، چاہے تم اپنے گھروں میں ہو، جہاں بھی موت نے آنی ہے وہ آ کر ہی رہیں گی، وہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر پر ایمان کہ اب یہ مسلمانوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ہار دیں گے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تقدیر کا بھی معاملہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے 10th پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے تعلق سے
اتنا بڑا فساد ہونے کے بعد، مسلمانوں میں انٹرنلی کانفلکٹس ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی اجتماعیت کو، اپنی جو یہ کلیکٹیو یہ ایک گروپ تھا، اس کو کس طرح سے اسٹرانگ رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سافٹ ہارٹڈ بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارش ہارٹڈ بناتے، سخت دل کے بناتے، تو یہ سارے جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سے جھڑ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کے فالوورز نے جو غلطی کی، اس پہ ان کو معاف کر دو۔ سیکنڈ، ان کے لیے معافی مانگو۔ تھرڈ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر اس کے بعد ان کو ایکسکلیوڈ نہیں کرو اپنے گروپ سے، بلکہ اپنے امپورٹنٹ ڈیسیشنز میں، مشاورت میں ان کو شامل رکھو، اور جب ایک فیصلہ کر لیتے ہو تو پھر اس پہ ٹک جاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 11واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ منافقین جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافقین نے جو ایلیگیشن لگایا تھا اس کو کلیئر کیا ہے۔ 12 نمبر میں جب منافق جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے لڑتے تو ہم جیت جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ موت، پھر وہی بات کو دہرائی گیا ہے کہ موت جہاں بھی آنی ہے آئیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر 13th جو پوائنٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو کمپینینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو انجرڈ ہو گئے تھے، جو زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کا جنگ میں ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ یہ جو کافروں کی چلت پھرت جو ہے دنیا میں، وہ تمہیں پریشان نہ کرے، وہ تمہارے اندر خوف نہ پیدا کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی سے 15 نمبر کا پوائنٹ نکلتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ مومنین کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے اور دوسرے آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ 16 نمبر کا جو پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر مومنوں کو اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ کنجوس بننا، مائزرلی بننا چھوڑ دیں، اور اپنی ہر طرح کی طاقت اور قوت، جیسے کہ یہ سپارہ شروع بھی اسی سے ہوا، کہ اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ اور 17 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ نصیحت بلیورز کو کی ہے، ایمان والوں کو، کہ ان کو ضرور آزمایا جائے گا، ان کی مال سے، ان کے زندگیوں سے، اور وہ سنیں گے اہل کتاب سے اور مشرک سے بہت ہی ہرٹفل باتیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 17 پوائنٹس جو ہے یہ جنگ احد کے ریویو پر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جو تھرڈ اور کنکلیوڈنگ پوائنٹ ہے اس سورت کا اور سورۃ آل عمران کا، وہ یہ ہے کہ 190 سے لے کر کے 200 نمبر کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ایک دعا کی شکل میں بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی مومنین کی کوالٹی وہ ہے کہ وہ ہمیشہ آن دا گو رہتے، ریفلیکٹیو مزاج ہے، تدبر اور تفکر والا مزاج ہے، میسج تو وہی ہے، اس کو اور کس طرح سے پیش کیا جائے، ہمیشہ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، انوویٹیو ہوتے ہیں۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں یہ بتایا، اور یہ کہ وہ ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے، یعنی حکم بجانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ دے آر آلویز ایگر ٹو فالو۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ٹھیک ہے، یہ جو جنگ ہو گئی اس میں آپ ہار گئے اور آپ کو بہت نقصان بھی ہو گیا، لیکن ایکسیپٹ دس چیلنج اینڈ بی پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ ٹائم۔ آگے جو ہے جب جو مشکلات آئیں گی، یہاں سے آپ اپنے لیے لیسنز لے کر کے جو ہے وہ آگے آنے والے چیلنجز پر آپ اپنا فوکس کریں۔ تو یہاں پہ سورۃ آل عمران، جس کا مطلب تھا کہ عمران کا خاندان، اور اس میں چونکہ مریم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا تو اس وجہ سے، لیکن دا ٹاپک اینڈ دا کنٹینٹ ڈزنٹ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ دونوں صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ کچھ صورتوں کو بس ایک نام دینے کے لیے وہاں سے کوئی ورڈ کو لے کر کے اس صورت کا نام بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کے سپارے میں سورۃ النساء۔ سورۃ النساء جو ہے یہ ایک اس وقت میں نازل ہوئی تھی جیسے سورۃ البقرہ جو تھا وہ بالکل ابتدائی دور کی صورت تھی، اور اس میں بھی شریعت کے بہت سارے قوانین تھے، لیکن بہت بگنرز لیول پر جو تھے وہ رولنگز آ رہے تھے۔ سورۃ النساء تک مسلم کمیونٹی کافی میچور ہو گئی تھی، اور اب یہاں پہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ سوشل سسٹم جو ہے مسلمانوں کا، سوشل سسٹم، کمیونل لائف کیسی ہونی چاہیے اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور یہ عورتوں کے تعلق سے بہت ہی امپاورنگ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الرجال نام کا کوئی سورہ ہمیں نہیں ملتا، یعنی رجال یعنی مرد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے سورۃ النساء، اور اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے بہت ہی ایک سافٹ کارنر کے ساتھ بات کی ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ پوری کی پوری شریعت پر بیسڈ صورت ہے، اور اس میں آلموسٹ کمپلیٹ سورہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور رولنگز پر ہے۔ اس صورت کا جو جس طرح سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہتر مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اسی خدا سے ڈرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اوریجن آف آل ہیومن بینگز، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے دنیا میں جو ریسزم پھیلا ہوا ہے اس کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے چاہے تم کسی بھی نسل کے ہو، کسی بھی رنگ کے ہو، کسی بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ کے ہو، آپ سب کا اوریجن جو ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کے سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو سپریمیسی والا جو آئیڈیا ہے کہ ہم بڑے، ہمارا خاندان بڑا، ہماری جو نسل ہے وہ سب سے بڑی ہے، اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے اس کو ہی ختم کر دیا۔ یہ ڈیبیٹس، یہ ڈسکشنز سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ 8 جو شرعی احکام جو آ رہے ہیں اس صورت میں، سب سے پہلا احکام اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے مال کی حفاظت، اس میں اس کے تعلق سے پھر آگے قرآن مجید میں اور کافی رولنگز آتی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا۔ ایک اسلامک رولنگ ہے، جب اسلامک حکومت ہوں گی تو یتیم کے مال کی حفاظت کے تعلق سے اگر کوئی غلط وہ کرتا ہے تو دے ول ریسیو پنشمنٹ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ جو شریعہ رولنگ یہاں پہ آتی ہے وہ ہے پولیگمی، یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے تعلق سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ ہے پولیگمی کا زمانہ تھا، مردوں کی کئی بیویاں ہو سکتی تھیں، اسلام نے اس پر ریسٹرکشن لگا دیا۔ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ صرف 4
شادیاں جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن لگا دی گئی کہ اگر آپ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ایک ہی بیوی کے ساتھ اکتفا کریں. اٹ از آلویز گڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگز ان دیئر کانٹیکسٹ. اس کے بعد جو تھرڈ احکام آتا ہے وہ ہے مہر کے تعلق سے، کہ جب عورتوں سے نکاح کرنے کے وقت مہر جو ہے وہ فرض ہے، ایک سوشل سیکیورٹی ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا جو قانون آ رہا ہے وہ انہیریٹنس یعنی وراثت. یہ ایک بہت ہی ریولیوشنری تھاٹ تھا. اس سے پہلے عورتوں کو کبھی بھی پوری ہسٹری میں جو ہے وہ وراثت میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مرد اور عورت دونوں کو شامل رکھا، اور وراثت کے قانون جو ہے وہ خونی رشتوں پر مبنی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں، شادی شدہ بدکار عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیمپرری پنشمنٹ کو اناؤنس کیا ہے. 6 نمبر کی جو آیت ہے، 6 نمبر والی جو شریعت کا رول آ رہا ہے، یہ پھر سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. ہو سکتا ہے کہ ایک بات تمہیں ان میں نہیں پسند ہے، لیکن اکثر چیزیں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 7th جو پوائنٹ ہم یہاں سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی ماں بہن، ان کے تعلق سے بتایا. اور ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماؤں سے نکاح ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابدی حرمت والے رشتے، اس کے 14 کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا ہے. اور ابدی حرمت والے رشتوں میں ایک رشتہ یہ ہے جو ابدی نہیں ہے، جو ٹیمپرری ہے، کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں شامل نہیں کرنا. تو یہ کچھ شریعہ کے قوانین تھے جو ہم سورہ نساء میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہاں سے ہم اپنے لیے لیسنز لیتے ہیں کہ مومنین کے اندر وہ کون سی صفات جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان کی ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے منصب کو پہچانیں. اور یہ جو شرعی قانون ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو آج مسلم سوسائٹی میں جو بیرا روی ہے وہ دور ہو جائیں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.